آپ کی مرویات اب ظاہر ہے 5374 یہ تو ایک ریکارڈڈ معاملہ ہے نا، میں بھی اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ جو بظاہر سامنے اب اس میں مرویات جو پہنچی ہیں ہم تک، اس کے بارے میں ذرا کلام فرمائیے۔ جی، آپ کی جو مرویات 5374 کم و بیش بھی عدد بیان ہوا ہے، محدثین نے بیان کیا، اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحبت کا جتنا وقت گزارا اور جو فیض پایا، ہر چیز کو یاد کرتے رہے اور بیان کرتے رہے، اور جیسا کہ یہ حضرت نے ابھی ذکر فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام سے کثرت سے سوال کرنے والے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان بھی کرتے رہے اور جو بشارتیں سنتے رہے وہ بھی اعلان کرتے رہے، وہ جو نالین پاک والا واقعہ بتانا ہے آپ نے۔ جی، وہ بھی کرتے رہے، تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی کثرت سے احادیث انہوں نے بیان کی، اور 800 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہوئے۔ اب اسی طرح ایک واقعہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ اٹھ کے چلے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، یہ 3 حضرات تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر گزر گئی اور آقا علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ آقا علیہ السلام اکیلے کہاں چلے گئے، چونکہ دشمن بھی تو تھے آس پاس، تو ان کو محبوب کی فکر، محبوب کی جان کی فکر، تو وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے آقا علیہ السلام کے پیچھے گیا، تو وہ کھجوروں کا ایک باغ تھا، تو میں اس سے انہوں نے ایک مثال دی کہ ایسے میں اپنے جسم کو سمیٹ کے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا خود سے، کہ میں اپنے جسم کو سمیٹ کے کھجوروں کے اندر سے گزر گیا، اور اندر جا کے میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کون، تو میں نے عرض کی کہ میں ہوں، تو ہمیں یہ خوف لاحق ہوا تو آپ کے پیچھے آپ کی تلاش میں حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایک بات ہے تمہارے لیے کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے اسے یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جوش رحمت جوش میں اس تو اتنی بڑی بات تھی کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اتنی بڑی بات تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بات کی نشانی کے طور پر اپنے نالین مبارکہ عطا فرمائے۔ اچھا، اس پر قطع کلام کی معذرت میں خالد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا رسول اللہ مجھ پہ یقین کون کرے گا، یہ اعلان بہت بڑا ہے، تو سرکار نے پھر وہ نشانی کے طور پر بات ایسی تھی وہ کہ بھی اس پہ کون یقین کرے گا، تو آقا علیہ السلام نے نالین مبارکہ دیے، فرمایا یہ لے جاؤ، یہ نشانی ہے، اور جا کر اعلان کرو۔ وہ باہر نکلے، اور باہر نکلے تو انہوں نے اعلان فرمایا، تو اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و بصیرت معاشرتی اعتبار سے، لوگوں کی نفسیات اور عادات کے اعتبار سے جو عطا فرمایا تھا، اس میں آپ کمال رکھتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے دھکا مارا، اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی یہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا اور یہ نشانی ہے۔ تو گویا انہیں وہ جو خدشہ تھا کہ میری اس بات کو کون مانے گا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، دین کے باقی احکام ہیں، عمل ہے، ساری تعلیمات ہیں، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی یہ بات جب سنی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا چلو پھر تصدیق کرتے ہیں، تو لے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہی آئے تو روب بھی تھا حضرت عمر بن خطاب کا، تو کم و بیش رونے والی حالت ہو گئی تھی، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جی میں نے یہ فرمایا ہے، میں نے یہ کہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اور توحید پر ہے اور حقیقت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو بخاری کی ایک حدیث کا ہے نا، 4 سجدے اور آخر میں سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال، وہ شفاعت کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے 4 بار سجدہ فرمایا، اور آخری جن کی شفاعت کی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس میں ایک بات کہ حضرت عمر بن خطاب سے جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا حکمت آئی، کیا وجہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں، کہیں عمل نہ چھوڑ دیں، غفلت اور سستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کا یہ حسن نظر دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو جو حقیقت رب نے پہنچانی تھی وہ تو پہنچ گئی، روایت تو آ گئی، اب اگر اس کا پرچار نہیں کرنا اس حکمت کے پیش نظر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے